آپ ویڈیو ضرور اپلوڈ کریں لیکن میرا کمپیریزن کسی عالم کے ساتھ نہ کروائیں. آپ کسی عالم کا کوئی کلپ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں کریں, ایبسولوٹلی کریں کہ جی اس کا یہ نظریہ ہے, میرا یہ نظریہ ہے. ایک کرنا ادھر سے یہ چلانا ادھر سے وہ چلانا اور ان علماء کا لے کے آنا, پھر میرے لیے امتحان بن جائے گا کہ میں پکڑ کے ان علماء کے خلاف کلپ بنانا شروع کر دوں. اب کئی لوگوں نے جی وہ زبیر علی زئی صاحب یہ کہتے تھے, انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں جی, وہ جی گامدی صاحب یہ کہتے ہیں جی, انجینئر صاحب تو اس کے مقابلے پہ یہ کہتے ہیں جی, وہ جی مولانا ساق صاحب کا تو یہ نظریہ تھا, انجینئر صاحب کا یہ ہے. سر میرا جو نظریہ ہے وہ عقائد و نظریات کے ساتھ میں نے دلائل کی روشنی میں سامنے رکھ دیا ہے. اگر آپ کو پسند ہے آپ لے لیں, نہیں پسند نہ لیں, لیکن بال کی کھال نہ اتاریں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے قادیانیوں کے حوالے سے کتنا ہنگامہ لوگوں نے کھڑا کیا ہوا تھا میرے حوالے سے کہ جی یہ قادیانیوں کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے. میں غامدی صاحب والی بات کروں گا کہ میں دنیا پہ بسنے والے ہر اس شخص کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہوں جسے موت نہیں آئی. میرے پیغمبر نے مجھے یہی سکھایا کہ مرنے سے پہلے ترمذی کی حدیث ہے موت کے غرغرے سے پہلے توبہ قبول ہے. تو میں تو دائی ہوں, میں ہر اس شخص کے ساتھ نرم گوشہ رکھوں گا کہ جس کے اندر تھوڑی سی دین کی تڑپ موجود ہے. ہاں میں اس کے عقائد اور نظریات کے ساتھ ضرور نفرت کر سکتا ہوں, ایز اے ہیومن بینگ میں کسی کے ساتھ نفرت نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں اب اس بات کے اوپر بحث کرنا کہ جی انجینئر صاحب کا قادیانیوں کے بارے میں کیا موقف ہے, وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں. جب میں نے قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کر دیا, اب پیچھے کیا نرم گوشہ رہ گیا؟ آپ کہتے ہیں جی آپ اس کو کافر کہہ رہے ہیں نا, تو آپ کہتے ہیں وہ 6 اور 7ویں گھاٹی کے درمیان ہوگا, جبکہ میرے نزدیک وہ 7ویں گھاٹی میں ہوگا. یار ایک اور بندہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے نہیں قادیانی میرے نزدیک جو ہے دوزخ کی پہلی گھاٹی میں ہوگا. اینڈ رزلٹ تو سیم ہے, سارے دوزخ ہی مان رہے ہیں. یہ جزیات ہے نا, یہ وہی ہے جی صحابہ کہف کے کتے کا رنگ جو ہے کالا تھا یا سرخ تھا, لڑتے رہو تو آ کے منگول تو انہوں چک کے پرے سٹن گے. بغداد کی سلطنت انہوں نے اٹھائی ہے تو اس وقت مولوی یہی بحثیں کر رہے تھے نا کہ صحابہ کہف کے کتے کا رنگ کیا تھا. منگولا نے کیا تو ہم دسنے کہڑا رنگ سی, تہاڈا بھی رنگ وچ بھنگ پانے ہیں, تہاڈی کتاباں نو پہلے دجلے سٹ کے دجلہ نو کالا کریں گے, پھر تہاڈے خون نال دجلہ نو ریڈ کریں گے. ہن تہانوں پتہ لگ جائے بھی کالا بھی رنگ کیتا جائے تے ریڈ بھی کر دیتا جائے. سامو یہی کچھ ہوا ہے نا. اس طرح کے جب ایشوز آ رہے ہوتے ہیں نا, میرے اوپر کلپ کو بناتے ہیں نا, مہربانی کیا کریں میرے اوپر, مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں. یہ قادیانیوں کے حوالے سے بھی کچھ لوگوں نے بڑا فتنہ کھڑا کیا اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے میں اس کے اوپر بولوں گا. مجھے ضرورت نہیں میرے بھائی, میں نے اپنا موقف دے دیا. اگر آپ اس موقف کے ساتھ ایگری نہیں کرتے تو آپ کا رائٹ ہے, لیکن اس کے اوپر کسی شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ قادیانی نواز ہو گیا یا وہ شخص یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے, یہ بات بالکل غلط ہے. جب میں ان کو کافر سمجھتا ہوں بات ختم ہو گئی. اب باقی چیزیں ثانوی ہو گئی ہیں. آپ سمجھتے ہیں نہیں وہ یہ ہیں, وہ ہم ان کو مرتد سمجھتے ہیں یا زندیق سمجھتے ہیں, تو میرے بھائی آپ کی زندگیاں حرام ہونی چاہیے. جائیں فیض آباد میں جا کے دھرنا دیں اور آئین پاکستان میں چینج کروا کے ان کو زندیق یا مرتد ڈکلیئر کریں, اور اس کے بعد جو مرتد کا حکم ہے ان کے اوپر لگائیں. جب ہم یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں حکومت کا کام ہے, حکومت تو نہیں کر رہی. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کے لاکھوں علماء اور ہزاروں مدارس اور ان کے ملینز آف سٹوڈنٹ, یہ ہم نے جو ہے وہ مطلب اس لیے پالے ہوئے کہ ہم ان کو روٹیاں کھلائیں گے کہ یہ مرتدین اور زندیقوں کو مارتے نہیں ہیں. تو ہم تو ان کو مرتد اور زندیق نہیں سمجھ رہے نا, اس لیے ہم پریکٹیکلی ان کے اوپر ایگزیکیوشن بھی نہیں کر رہے ہیں, ہم ان کو کافر سمجھ رہے ہیں اور دعوت حق ان کے سامنے رکھ رہے ہیں. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں تو آئیں, دنیا اہل حق سے خالی ہو چکی ہے, کوئی ایک بندہ بھی نہیں جو سامنے آ کے اس سسٹم کو چیلنج کرے. اور کیسے کریں؟ ان کے بڑے بزرگوں نے تو ان کو غیر مسلم اقلیت مانا ہوا ہے آئین پاکستان کے اندر, انہوں نے تو نہیں اس وقت مرتد اور زندیق ان کو ڈکلیئر کروایا. اور پھر دیکھیں جناب وہ کئی دکانوں کے بعد لکھا ہوتا ہے کہ جی یہاں قادیانیوں کے ساتھ لین دین منع ہے. اس کے نیچے ایک اور جملہ بھی لکھا کریں کہ یہاں قادیانیوں سے لین دین منع ہے, البتہ چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ والے بزرگوں کو ماننے والے, اس چیزوں پہ مناظرے کرنے والے اور ان کا جھوٹا دفاع کرنے والوں کے ساتھ لین دین کی اجازت ہے. یہ پورا جملہ لکھیں نا. اچھا کہتے ہیں جناب وہ ان چیزوں سے نا قادیانیت کو سپورٹ ملتی ہے, تو سر فوراً سپورٹ ختم کریں, فوراً سے پہلے آپ آ کے ایک علماء کی کانفرنس بلائیں. ٹھیک ہے, مجھے یہاں پہ ہماری اکیڈمی میں اگلے دن طاہر اشرفی صاحب کا فون آیا کہ جی وہ پہلے یہ لوگ تو ہمیں
کسی کھاتے میں نہیں مانتے تھے نہ اس کا کوئی مدرسہ، نہ اس کے کوئی اسٹوڈنٹ، نہ اس کی کوئی مسجد، اس کی کیا اوقات ہے. تو انہوں نے یہاں رابطہ کیا جی. وہ چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر انجینئر صاحب کی اتنی فین فالوئنگ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ انجینئر صاحب جو ہے کوئی اتحاد امت کے لیے کام کریں، حالانکہ ہم تو پہلے کر رہے ہیں. خیر بہرحال عید کے موقع پہ میری ان سے 15 منٹ کی آلموسٹ فون پہ بات ہوئی. میں نے کہا سر ہم تو یہی کام کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں نہیں میں نے وہ آپ کے اوپر FIR والا، میں نے نہیں ان کو کہا کہ آپ نے کلپ کیوں بنایا تھا، میں نے ان کو اس کے اوپر نہیں، یعنی ایک چیز پہ شرمندہ کرنے والی بات نہیں. میں نے کہا آپ نے میری ویڈیوز دیکھی؟ کہتے نہیں میں نے اب دیکھنی شروع کی ہیں، تو مطلب مجھے اندازہ ہوا ہے کہ آپ بھی اس مشن کو لے کے چل رہے ہیں، تو ہم اس کو آرگنائز طریقے سے علماء کی کانفرنس بلاتے ہیں. میں نے کہا جی بلائیں، بیٹھ جائیں گے. اگر آپ لوگوں نے صلح حدیبیہ کرنی ہے، میں ایز اے پاور تسلیم کر لیا ہے، ورنہ ابھی تک تو آپ کہتے تھے آپ کی تو کوئی قات ہی نہیں ہے. تو صلح حدیبیہ ہی ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ ایکسیپٹ کر لیا. صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ ہونی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اس کے بعد قادسیہ اور یرموک بھی ہونی ہے، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو ٹھیک ہے ہم تیار ہیں بیٹھنے کے لیے، کریں، لیکن ہمیں سنگل آؤٹ نہ کریں. طارق جمیل صاحب بھی بیٹھے، الیاس قادری صاحب بیٹھے، تعلق قادری صاحب بیٹھے، غامدی صاحب بیٹھے، امین شہیدی صاحب بیٹھے، ٹھیک ہے جی، یہ سارے بڑے بڑے ہر فرقے کے علماء بیٹھے. ہم بھی بیچ میں بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے، جو ہمارے ذمہ جو خدمت لگائیں گے ہم پوری کریں گے. تو ہم آپ سے پھر بھی وہاں پہ بھی یہی ڈیمانڈ کریں گے کہ اپنی کتابوں سے یہ کلمے نکالیں. یہ کہتے ہیں نا قادیانیوں کو سپورٹ مل رہی ہے، یار میری وجہ سے نہیں سپورٹ مل رہی، سپورٹ مل رہی ہے آپ کے چھاپنے کی وجہ سے اور آپ کی ان کے دفاع کرنے کی وجہ سے. اور اگر کہتے ہیں نہیں وہ اصل میں نہ آپ نے آزمائش میں ڈال دیا ہے، نہ ہم بزرگوں کو بچا سکتے ہیں، نہ نکال سکتے ہیں، تو یہ آپ کو عبارتیں نکالنی نہیں چاہیے تھی. تو یار یہ عبارتیں میں نے تو نہیں نکالی ہیں. بریلوی کا بچہ جب دودھ پی رہا ہوتا ہے نا، اس کی ماں اس کو ساتھ یہ بھی سکھا رہی ہوتی ہے کہ اشرف علی تھانوی نے اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا تھا. ہاں یہ بات ہے کہ بھی دیوبندیوں کی مائیں نہیں اپنے بچوں کو چشتی رسول اللہ سکھاتی تھی، وہ ہماری وجہ سے ہوا ہے. لیکن آدھا کام تو پہلے سے تھا. میرے آنے سے دنیا میں اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل ہو گئی ہے. انہوں نے ایک سائڈ کی باتیں اسام الرحمین میں رکھی تھی اور جواب میں المہند علی المفند آئی تھی. اب المہندس یعنی انجینئر علی المفندین، اتنے سارے وہ سٹھیاؤں کے اوپر، کیونکہ المفند وہ خود ہی انہوں نے یوز کیا نا. تو میں نے مطلب کوئی اس میں نہیں، وہ کہتے ہیں جناب آ کے جی سپورٹ کر دیا، اور سپورٹ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں سپورٹ فوراً کھینچ لیں. آپ سارے علماء اکٹھے ہوں، جس طرح آپ لوگ رمضان نشریات میں افطاریاں کرنے کے لیے اور الیکشنوں کے اندر سیٹیں جیتنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، فوراً میٹنگ کال کریں، مجھے بھی بلا لیں اور کہ ہاں جی انجینئر صاحب بیٹھو اور یہ ہم مشترکہ اعلامیہ جاری کریں کہ چشتی رسول اللہ چھاپنے والے، اس کو سپورٹ کرنے والے، اس کے لکھنے والے، اس کا دفاع کرنے والے سب کے سب گستاخ ہیں اور یہ بدترین لوگ ہیں، ہم ان سے اعلان برات کرتے ہیں. تو میں اس کلپ کو ریکارڈ کروں گا، چشتی رسول اللہ کلپ ڈیلیٹ کر دوں گا، اپنے والا آپ والا چڑھا دوں گا. کتنا آسان ہے. اشرف علی رسول اللہ کے اوپر بھی یہی کریں جو بریلوی 100 سال سے کروڑوں بریلوی چیخ رہے ہیں کہ یہ گستاخانہ ہے. الامداد رسالہ، مزے کی بات ہے یہ رسالہ چھاپ بھی بریلوی رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اس لیے کہ یہ کتاب نہیں تھی، یہ ماہانہ میگزین تھا. ماہانہ میگزین تو ایک ہی دفعہ وہ 1326 ہجری کے اندر چھپ گیا، بار بار تو نہیں چھپتا نا، وہ تو ماہانہ نکلتا ہے نا. اگر آپ کہیں کہ جی 8 سے 100 سال پہلے کوئی اخبار چھپی تھی تو وہ اخبار روزانہ تو نہیں 100 سال تک چھپتی رہے گی. وہ ایک بار رسالہ چھپا ختم ہو گیا، تو وہ ختم ہوتا تھا تو بریلویت وہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ رسالہ چھاپنا شروع کر دی. ابھی بھی آپ کو جتنے ورژن ملیں گے بریلوی چھاپ رہے ہیں، ورنہ وہ تو منتھلی تھا، یہ کتاب نہیں تھی اشرف علی تھانوی کی. جس طرح حفظ الایمان کے اندر اس نے گستاخانہ عبارتیں لکھی ہیں تو وہ عبارت ہے نا، یہ ایک رسالہ تھا، وہ ایک ہی اس مہینے میں سفر کے مہینے میں چھپا ختم ہو گیا. انہیں کہا نہیں ایسی دوبارہ چھاپاں گے. تو مجھے بتائیں یہ بار بار جو چھاپ رہے ہیں گستاخانہ چیزوں کو، تو یہ کیا کہیں گے نہیں جی وہ نقل کفر نہ باشد، ہم اس لیے نہیں چھاپ رہے کہ ہم گستاخی کر رہے ہیں، ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں انہوں نے گستاخی کی ہے. تو سر جب ہم قرآن سے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہود و نصارہ نبی علیہ السلام کو جادوگر کہتے تھے نعوذ باللہ، مجنون کہتے تھے نعوذ باللہ، کہتے تھے اس کے اوپر آسیب کا سایہ ہے، کہتے تھے یہ اگلے لوگوں کی سٹوریاں پڑھتا ہے، ایک اجمی غلام ہے جو اس کو یہ پڑھاتا ہے صبح و شام، یہ سب گستاخانہ باتیں جو کافر کرتے تھے نبی علیہ السلام کے بارے میں. جب میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں یہ میرا کلپ بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو کیا کہہ رہا ہے، اور اپنے بارے میں ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے کہ یہ الامداد رسالہ بریلوی چھاپ رہے ہیں. تو ان کو کہیں جس میں گستاخانہ یہ بات لکھی آپ چھاپ رہے کیوں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس لیے نہیں چھاپ رہے کہ ہم اسے آن کرتے ہیں، اس لیے تاکہ پبلک کو بتائیں گے یہ گستاخ ہیں. تو سر چشتی رسول اللہ پھر کیوں چھاپ رہے ہیں ہشت بہشت، وہ تو آپ عقیدہ پیش کر رہے ہیں نا، اس لیے تو نہیں چھاپ رہے کہ آپ چھاپ کے کہیں گے یہ غلط ہے، وہ تو نہیں آپ کہہ رہے.
تو ہم اپنی ویڈیوز ڈیلیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ لوگ یہ کہ کلپ مجھے بنا کے دے دیں تو قادیانیوں کو سپورٹ ملنا بند ہو جائے گی. یہ آپ نے قادیانیوں کو خود سپورٹ فراہم کی ہوئی ہے. جب تو کسی قادیانی سے ملتا ہے تو گنبد خضرا میں رسول اللہ کا دل دکھتا ہے. سر اس کے نیچے ایک اور جملہ لکھیں, جب تو حشت بہشت میں چشتی رسول اللہ چھاپنے والے فرقے اور ان کے بزرگوں کے کسی ماننے والے اور ان عبارتوں کا دفاع کرنے والے اور ان عبارتوں کو ننگا کرنے والے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف بھونکنے والے سے ملتا ہے تو رسول اللہ کا دل دکھتا ہے. یہ بھی لکھنا تھلے. اور جب تو الامداد رسالے میں اشرف علی تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے اور اس کے اوپر مناظرے کرنے والے سے اور اس کے خلاف بولنے والے پر بھونکنے والے سے ملتا ہے تو رسول اللہ کا دل دکھتا ہے. اے نہیں تھلے لکھا ہوا, اے بھی لکھنا, پورے جملے لکھنا, پوری گال لکھ. تو اچھا بڑا آسان تھا یار, آپ لوگ یہ 2 جملوں سے ہی دستبردار ہونا تھا نا, ہو جاتے. کہتے ہیں نہیں ادھر نہ آئے. سر ادھر کیوں نہ آئے؟ اسی کی وجہ سے تو وہ ادھر ہیں. آپ اگر ادھر سے ہٹے ہوتے ان کو ہٹانا ہمارا کام تھا. اور اللہ کے فضل سے ہماری اس پلیٹ فارم کی دعوت سے کئی قادیانیوں نے اسلام قبول کیا, اور وہ صرف اس وجہ سے کیا چونکہ میں نے چندے نہیں اکٹھے کرنے ہوتے کہ ایک قادیانی کو مسلمان کر کے پہلے بریلویوں کے پاس وہ جاتا ہے, وہاں مسلمان ہوتا ہے, پھر وہی کچھ عرصے بعد دیوبندیوں کے پاس جا کے مسلمان ہو رہا ہوتا ہے تاکہ ادھر کا چندہ ادھر سے ڈیوائیڈ کرے, ادھر کا ادھر سے سارا ہوتا ہے. یہ کام ہم نے کرنا نہیں ہوتا, ورنہ میں لا کے یہاں ویڈیو بنانی شروع کر دوں. ان کو یہی چیز اٹریکٹ کی ہے کہ جو ہمیں جھوٹے سہارے تصوف کی عبارتوں کے اوپر دیے ہوئے تھے, کوئی بندہ تو آیا جس نے صوفیاء کو بھی اور غلام احمد قادیانی دجال کو بھی دونوں کے غلط نظریات کو غلط کہا ہے. یہ چیز نے لوگوں کو اٹریکٹ کیا. اگر آپ نہیں کریں گے تو میرے بھائی اب تو پڑھی لکھی دنیا ہے. اب یہ جو آپ کی بھیڑ بکریاں وہ تو آستہ یہ آلموسٹ ختم ہونے والی ہیں. 50-60 سال کی تو ہو چکے ہیں ان کے بھیڑ بکریاں جو ہے. اب تو جو آگے نوجوان نسل ہے وہ تو یوٹیوب کو دیکھتی ہے اور اپنی عقل بھی استعمال کرتی ہے. تو آپ کی اولادیں تو یہ بات نہیں قبول کریں گی, تو آپ کر لیں جس طرح وہ کہندے نے خادم رضوی صاحب, پیڑ پا کے ویکھ لو. تو پیڑ پا لے, ایسی علمی پیڑ پایا ہے, آ جاؤ تسی بھی اپنا مقدمہ رکھو, میں بھی رکھنا. ان باتوں کو جھگڑا بنانا, اس طرح کی چھوٹی چھوٹی نٹی گریٹیز کو پکڑنا اور پھر اس کو ہنگامہ کھڑا کرنا, میں اس میں بہت لیول تک آگے جا سکتا ہوں, لیکن میں ان اڈیڈڈ ان چیزوں کو چھوڑتا ہوں. اس لیے کہ بھئی اصولی باتوں کو طے کریں. آپ چھوٹی چھوٹی نٹی گریٹیز پکڑیں گے تو یقین کریں پھر معاملات بہت دور تک جائیں گے. ٹھیک ہے, پھر کوئی بندہ بچے گا نہیں. پھر میں ہر ایک چیز کا کریٹیکل انالیسس کروں گا, قرآن و سنت کی روشنی میں رکھوں گا, اور پھر ہو سکتا ہے کہ میں ان شخصیات کے اوپر بھی بات کروں جن کے لیے میں احترام کا رشتہ رکھتا ہوں. پھر میں اس چیز کا لحاظ نہیں کروں گا, ان کو سنگل آؤٹ پھر میں اس طریقے سے کروں گا. لیکن چونکہ میں آلریڈی کشف الہام کے بارے میں جو میرا موقف ہے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں وہ موجود ہے, وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیا صورتحال ہے. تو باقی جن کا زیادہ عشق رسول تڑپتا ہے نا تو وہ آئیں, تو اگر زندیق یا مرتد کا حکم لگاتے ہیں تو اسے ایگزیکیوٹ کریں, اور اگر کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں سلطہ نہیں ہے, حکومت نہیں ہے, ہم ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے, تو آئیں دھرنا دیں اور گورنمنٹ سے یہ چینج کروائیں, شکت میں اس میں تبدیلی کروائیں. میرے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ میرا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. جب میں نے کہہ دیا کافر تو بات ختم. لیکن یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو تو کافر کہہ رہے ہیں نا, ہماروں کی جو غلطیاں نا ان کو بھی کسی طریقے کہہ دے ٹھیک ہے. یہ میں کیسے کہہ دوں؟ میں نے اللہ کو جواب نہیں دینا, میں نے قیامت الدین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا نہیں کرنا. مجھے تو اپنی قبر و آخرت کی فکر ہے, آپ لوگوں کو تو نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو تو لگ پتہ جائے گا نا آگے جا کے اس طرح کی 2 نمبری کا. ویسے تو ادھر ہی جتنی ذلت اور خواری ان کو کاٹنی پڑ رہی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے ایک ہوئے میں. تو اچھا یہ باتیں میں کوئی کسی سے ہمدردی کی بھیک مانگنے کے لیے نہیں کر رہا. واللہ مجھے تو مزہ ہی اب آ رہا ہے میچ کھیلنے کا. میں تو چاہتا تھا کہ میں اس کو ٹاپک بنواؤں کہ ہر جگہ یہ چیز ڈسکس ہو. میرا تو مقصد پورا ہو گیا, کیونکہ اب جو ڈسکس ہو رہی ہے نا اسی میں ہماری جیت ہے. لوگ خود ہی لانتے بھیج رہے ہیں ان کے اوپر. ان کا یہ تھا کہ یہ ٹاپک ڈسکس ہی نہ ہو, مٹی پڑی رہے. اب چونکہ ڈسکس ہو رہا ہے تو ڈسکس ہونے سے کھل کھل کے سامنے آ رہا ہے. اب جب میں نے یہ چیز ہائی لائٹ کر دی ہے کہ حسام الارمین کے اندر اعلیٰ حضرت نے 1905 میں علماء دیوبند پہ کفر کا فتویٰ لگا کے انہوں نے رشید احمد گنگوئی اور اشرف علی تھانوی کو قادیانیوں کا دم چلا کا ہے.
جب اعلیٰ حضرت کروڑوں بریلویوں کے امام دیوبندیوں کو قادیانیت کا آف شوٹ سمجھتے ہیں تو پیچھے تو بات ہی ختم ہو گئی. پھر میں نے تو کوئی نئی بات نہیں کی ہے. یہ تو آپ آپس میں طے کریں نا کہ آپ میں سے کون قادیانیوں کی اولاد ہے. ہمارے لیے تو سارے برابر اس اعتبار سے ہوں گے کہ ہم تو غلام احمد قادیانی کو بھی دجال سمجھتے ہیں, چشتی رسول اللہ اور اشعری رسول اللہ کے اوپر بھی ہم عبارت کے اوپر کفریہ فتویٰ لگاتے ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے اس پہ اسلام کا فتویٰ لگاتا ہے تو آئے لگائے, پھر وہ جانے اور اللہ جانے اور عاشقان رسول جانے اور 295C جانے. تو ان کو پتہ ہے اس طرح نہیں ہوگا. تو ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ پازیٹیولی چیزوں کو لے کے چلیں, جزیات کے اندر نہ پڑا کریں, اصولی بات لیا کریں اور ایسا اصول کھڑا کیا کریں جس کے اوپر آپ کھڑے رہ سکیں. جذبات کے اوپر اگر جائیں گے تو میرے جذبات بہت کچھ کہتے ہیں, میں نہیں کرتا وہ, اس لیے کہ میں اسے علمی طور پہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا. آپ دیکھ لیں ایک زمانہ تھا سنیوں کو پٹی پڑھائی گئی تھی کہ جی شیعہ کیا ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کافر ہے. کیوں؟ صحابہ وہ گالیاں نکالتے ہیں. اب اللہ کے فضل سے کوئی سنی مولوی یہ جرت نہیں کرتا, کوئی ایک لے آئیں جو یہ جرت کر دے کہ صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہے, کیونکہ ان کو پھر نیچے مسلم اور بخاری کی حدیثیں آنا شروع ہو جائیں گی کہ ہاں جی جناب یہ ان حدیثوں کے بارے میں آپ یہ تو ان لانتوں کے اور گالیاں نکالنے کے بانی تو یہ ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ صحابہ کو گالی دینا فسق ہے, گناہ کبیرہ ہے, ایمان سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے. اچھا جی آج کے 1400 سال کے بندے کا تو ایمان سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے, اور جو اس زمانے میں مبارک زمانے میں ہوتے ہوئے یہ کام کر رہا ہے اس کا ایمان بڑھ جانے کا اندیشہ ہے. تو اس پہ آگے پھر چیخ پا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے ایک ڈسکشن کو علمی نہیں رہنے دینا چاہتے, یہ اس کو نہ اس میں دھاندلی کرنے کی کوشش کرتے. ٹھیک ہے کریں جناب, پیڑ پایا جی ساڈا بھی علمی پیڑ پہ ہے, ویکھو پھر کہ رزلٹ نکلتا ہے. تو انو اللہ نے تھوڑی زندگی دکھاتا ہے. کتنے بابے ملے ہیں مجھے, کئی بھائی ملتے ہیں جی ساڈے ابا جی انج کہندے نے جناب چولی چک کے یعنی میری نسل برباد کرتی تھی. میں کہا بالکل جی ابو جہل دی یاد تازہ ہوندی تواڈے ابا جی نوں ویکھ کے نا. ابو جہل بھی یہی کہندا سی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں, اور وہ سورہ انفال میں آیا نا کہ اللہ آسمان سے پتھر کیوں نہیں برستے اگر یہ نبی سچا ہے اور ہم اس کی پیروی نہیں کر رہے. نعوذ باللہ اس کو ہلاک کر, اس نے باپ کو بیٹے سے, بیٹے کو باپ سے جدا کیا. تو سر اے تواڈے والدین دی جڑی جھولیاں اٹھدیاں نے نا, تے اللہ بخشے تواڈے انہاں دے بزرگاں دے جڑے وڈے بزرگ نے ابو جہل صاحب, انہاں دی یاد تازہ ہوندی ہے جی, تے وڈے بزرگاں دی یاد تازہ ہوندی ہے. تو ٹھیک ہے اٹھائیں, یہ علم کی دنیا انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سچائی کی جیت ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اور جذبات میں اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.